خود بھی رہے سلامت، سب کو بخیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا۔ الذی نفسی بیدی الذی انزل علیک الکتاب، اللہ کے نبی آپ پر جس ذات نے کتاب مقدس نازل کی ہے اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ لأنت احب الی من نفسی بین جنبی، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تب آپ نے فرمایا عمر الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ کامل محبت ایمان کا کامل جز ہے، اگر محبت میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے۔ تو یہ حق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں سارے جہان سے زیادہ محبت آپ سے ہونی چاہیے۔ اب اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پتہ تب چلتا ہے کہ محبت کامل ہے یا ناقص۔ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے ایسے کپڑوں کی جو محمد کی مرضی اور طریقے اور سنت کے خلاف ہے، جب اولاد ایسی چیزوں کی مانگ کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، جب رشتہ دار ایسے طریقوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ایسا کلچر اور ایسا معاشرہ اور ایسا طریقہ کار، طریقہ زندگی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس طریقے پر تم بھی آؤ، یہ ہمیں محبوب ہے، ہم اس پر چل رہے ہیں۔ اب ٹکراؤ ہوتا ہے محبت کا ماں باپ سے، اب ٹکراؤ ہوتا ہے نبی کی محبت کا اولاد سے، اب مقابلہ ہوتا ہے نبی کی محبت کا رشتہ داروں سے۔ اگر کوئی اولاد کی ڈیمانڈ کو ٹھکرا دے اس وجہ سے کہ وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور بیوی کی ڈیمانڈ ٹھکرا دے اس وجہ سے پوری نہ کرے کہ وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، معاشرے کی رسموں کو ٹھوکر مار دے اس وجہ سے کہ وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، تو سمجھا جائے گا کہ واقعی اسے سارے جہان سے محبت ہے نبی سے۔ اور اگر وہ بہہ جائے حالات کے دھارے میں اور مصلحتیں اور حکمتیں تلاش کرنے لگے، کیا کرے جی، زمانے کو دیکھنا پڑتا ہے اور زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور زمانے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ تو صاف سن لو، اس کا ایمان نبی بھی کمزور ہے، نبی کی نبوت کا ایمان بھی کمزور ہے۔ نبی سے محبت ہو، نبی کی نبوت پر اور نبی کی رسالت پر یقین رکھتا ہو، اور پھر بھی ترجیح دے آپ کی محبت پر رشتہ داروں کو، اولاد کو۔ اور آج آپ دیکھو بیوی محترمہ کہہ رہی ہیں جی بیٹی کے لیے اسکرٹ لانی ہے، ہاف جینس اور ہاف شرٹ لانی ہے، کیا لے کر آتا؟ نبی فرماتے ہیں ایسا لباس نہ پہنو نہ پہناؤ جس لباس میں تمہاری بیٹیوں کا اور بیویوں کا اور بہنوں کا جسم نظر آئے، یا وہ ایسا ٹائٹ لباس جو جسم سے چپک جائے، اور تمہاری بیٹیوں کے سر ننگے نہ ہونے چاہیے۔ نبی کی محبت یہ ہے، بلکہ نبی تو وعید سنتے رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری لباس والی عورتیں ہوں گی، دنیا میں اس کو لباس سمجھا جا رہا ہوگا، آخرت کے نقطہ نظر سے وہ ننگی ہوں گی۔ آج آپ دیکھو مسلمانوں کی بچیاں کون سا لباس پہن رہی ہیں؟ کیا فاطمہ کا لباس پہن رہی ہے؟ کیا عائشہ کا لباس پہن رہی ہے؟ بلکہ انگریزی فیشن والا لباس پہن رہی ہے۔ جوان بچیوں کو آدھی ادھوری پینٹیں اور شارٹیں پہنا کر بنا دوپٹے کے بال کھولے ہو لے کے، کیا بے غیرت بے حیا بے شرم باپ شادی خانوں میں نہیں لے کر جاتا؟ کیا اس کی بیوی بند سور کر بھیڑیوں کی نظروں کے سامنے نہیں جاتی ہے؟ نبی کا کلچر ہے، نبی کے لائے ہوئے قرآن میں کہا قرن فی بیوتکن، یہ شادی حالوں میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ قرن فی بیوتکن، یہ شاپنگ مارکیٹوں میں اکیلی کیا کرنے جا رہی ہے؟ قرن فی بیوتکن، یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بے حیا اور بے غیرت بن کر کیوں جا رہی ہیں؟ قرن فی بیوتکن، ان کو گھر میں رکھو۔ شاپنگ کرانی ہے، باپ لے کر جائے، بھائی لے کر جائے، شوہر لے کر کے جائے، اور شرعی لباس اور شرعی پردے میں لے کر کے جائے۔ امیاں تو بچہ کھلاتا رہ جاتا، آپ ہی چلی جاؤ، منڈے کو میں کھلا رہا ہوں۔
آپ چلی جاؤ. اور اصل میں یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بیچارہ چاہے 5000 کا جوڑا بھی لے آئے تو کہے گی یہ لے کر آئے ہو, یہ کوئی کلر ہے, کوئی ڈیزائن ہے, منور کی بیوی کا تو اس طرح کا کپڑا ہے, تم سے لینے ہی نہیں آتا, تو یہ کہہ رہے پھر تو ہی چلی جا. اللہ نے فرمایا تھا الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے گھروں میں. جب معاملہ الٹا ہو گیا تو ہواؤں کے جھونکے بھی الٹے ہی چلیں گے نا. اب کون حاکم ہے ایمانداری سے بتا, ہاتھ اٹھوانے لگو نا سب کی پول کھل جائے گی. ہاں سب کا پتا ہے, ہاں اس میں تو حاکم ہے. نمک تیز ہو گیا تو ڈنڈا تیار ہے, حقہ پینے والے کا حقہ وقت پہ نہ ملا تب ڈنڈا تیار ہے. روٹی جل گئی, کچی رہ گئی, پتلی ہو گئی, موٹی ہو گئی, تب حاکم ہے. اس میں تو حاکم ہے, لیکن شریعت کی مخالفت کرے تو پھر محکوم ہے. بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا میں نے, ہاں مجھے معاف کرنا, بڑی بڑی تصویریں گھمانے والے, سجدوں میں تہجد میں سر رگڑنے والے کی بیویوں اور بچیوں کو شادی حالوں میں ننگے جاتے دیکھا ہے, شاپنگوں میں ننگے جاتے دیکھا ہے بے پردگی میں. یہ نبی سے محبت ہے؟ آؤ فاطمہ کی دلاریاں ہیں, یہ فاطمہ کی دلاری ہے. فاطمہ کہتی ہے اگر میرا انتقال دن میں بھی ہو جائے تو جنازہ رات میں اٹھنا چاہیے. کسی کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے. اور تمہاری میری بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ آج اندر تک کا جسم تک نظر آتا ہے. یہ تو کپڑا ہے ہی نہیں, ہے تو اتنا باریک ہے سب. اور بغیرت باپ جس کو شہید حدیث میں دیوس کہا گیا ہے, ہاں دیوس. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی بچیوں اور بہنوں کی بے غیرتی, بے حیائی اور بے پردگی پر بھی غصہ نہ کرے, انہیں نہ روکے, وہ دیوس ہے. معاشرے کو تباہ کر دیا بے غیرتی اور بے حیائی نے. انگریزیت کا ایسا غلبہ ہوا کچھ نظر نہیں آتا. بیٹی جا کر بھیڑیوں کے ہاتھ میں پھنس گئی, ڈگری حاصل کر رہی, آئی ٹی آئی میں پڑھ رہی ہے, اس سال نیٹ پاس کر لے گی. نیٹ تو پاس کر لے گی مگر عزت بھی برباد کر چکی ہو. ڈاکٹر بن رہی ہے, خدا کی قسم ہاسپٹلوں میں جا کر کے دیکھو, لیب میں رہ رہی ہے, جا کر کے دیکھو. الٹرا ساؤنڈ سینٹر میں سیکھ رہی ہے. کیا سیکھ رہی ہے دیکھا ہے, آنکھیں شرماتی ہے, کلیجہ کانپتا ہے جو وہاں پر ہماری بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. دیکھو جا کر کے وہاں. ابھی ایک ہفتہ رہا ہوں میں, والد صاحب کا آپریشن ہوا ہے ہاسپٹل میں. ساری مسلم لڑکیاں, ساری خود غیرت ہے, بچ کے جاؤ. کمپاؤنڈروں کے ساتھ جو بے حیائی اور بے غیرتی کا ان کا معاملہ رہتا ہے وہ دیکھنے کے لائق نہیں. میری اہلیہ نے رپورٹ دی وہاں پر مجھے, ایک مرتبہ ڈینٹل میں آئی سی یو میں اس کو بھرتی کرنا پڑا. اہلیہ نے رپورٹ دی, مجھ سے کہا مجھے یہاں سے لے چلو. کیوں, کیا ہوا؟ مجھے یہاں سے لے چلو, میں اس بے غیرتی کی موت سے, زندگی سے غیرت کی موت مرنا چاہتی ہوں. آئی سی یو میں تو کوئی نہیں جاتا ہے نا. اس نے مجھے بتایا, تمہیں کیا پتا ہے؟ میں نے دیکھا منظر, وہ جو کاؤنٹر ہے وہاں پر لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, کمپاؤنڈر ہیں, وہ بے غیرتی اور بے حیائی کے منظر دکھائی دیے ہیں وہاں پر لڑکوں لڑکیوں کے. میں یہاں جینا نہیں چاہتی, میں اپنے گھر جا کے عزت سے مرنا چاہتی ہوں. ہاں یہ ہو رہا, یہ جو تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا, بھاگی چلی جا رہی ہے اسکول کالج, کر دیا خود بے غیرت دکان پر جاتا تھا اور بیٹی غیروں کی گودوں میں کھیل رہی. اسی بے حسی اور اسی بے غیرتی کا نتیجہ ہے 8 لاکھ کلمہ پڑھنے والی فاطمہ کی دلاری مرتد ہو کر غیروں کی گود میں جا کر غیروں کے بچے کھلا رہی ہیں. کہاں ہو تم؟ کیا اس سے پہلے بیٹیوں کو روٹی نہیں ملتی تھی؟ کیا اس سے پہلے بیٹیوں کو کپڑا نہیں ملا؟ یہی کمائیں گی تبھی ملے گا, یہی کمائیں گے تبھی ملے گا. اب تو اتنا بے غیرت نکما نٹھلا ہو گیا کہ بیٹی بھی کھائے گا. اور کوئی مرد تلاش کرنا, اپاہج کیوں تلاش کرتا جو ہاتھ باندھے بیٹھا ہو کے بڑی لکھی نوکری کرنے والی آئے گی وہ کھلائے گی. کیوں نکما نامرد تلاش کرتے ہو؟ مرد تلاش کرو, غیرت مند, خوددار, جو فاقہ کر لے اور بیوی کی کمائی جو کھائے اس پر تو ویسے بھی لعنت ہے.
یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں پر ڈالی. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن. جہاں رہو وہاں کھو جیسا کھاؤ کھلاؤ، ذمہ داری تمہاری ہے. ترقی نوکری کر رہی ہے، ڈاکٹر بن گئی ہے، ڈگریوں سے پہلے تمہیں پتا ہے اس نے اپنے ایمان اور عزت کی دولت کروا رکھی. ترقی شانے سے شانہ ملا کر چلیں گے. آج دیکھ لو ودیشوں میں جا کر کے سب ہوٹلوں کی زینتیں بنی پڑی. آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ، آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ، آزادی عورتوں کو آزادی دو. آزادی جاؤ کبھی کسی ودیش میں جا کر کے وہاں کسی ہوٹل کا کمرہ بک کرانا، یہی کی کوئی فاطمہ اور عائشہ ملے گی تمہارے بستر صحیح کرتی ہوئی. کہاں کھو گئی گھر؟ اسکولوں میں بھیجیں گے، ٹیوشن سینٹروں پہ بھیج رہے ہیں. ٹیوشن سینٹروں پہ 4 بجے رات کو جا رہی ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے. کہاں؟ جنید بغدادی کا کوئی مرید بیٹھا، علامہ شبلی کے پاس پڑھنے جا رہی ہیں. مدرسے میں ذرا سی ہوشیار ہو، محتمم صاحب کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، قاضی صاحب جلدی اس کا قرآن پورا کرا کے گھر بھیجو. اور مدرسے میں کوئی آتی بھی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑی اتنی بڑی لڑکیاں مدرسے میں آ رہی ہیں، حالانکہ وہ بالغ نہیں ہوئی ہیں. اور اسکولوں میں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں جوان جا رہی ہیں، وہ کوئی نہیں کہتا، کیونکہ وہاں تو علامہ شبلی بیٹھے ہیں نا. شیخ عبد القادر جیلانی پڑھا رہے ہیں وہاں پر، اور رابعہ بصریہ وہاں پڑھا رہی ہیں، اس لیے وہاں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ سبھی اولیاء اللہ پڑھا رہے ہیں وہاں پر. وہ پڑھاتے کہاں؟ وہ تو مراقبے میں رہ کر بس الہام کر دیتے، القا کر دیتے ہیں دل میں، نہیں کہ ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے، ہم القا کر دیں گے، تم جاؤ پوری نسبت اور ساری تعلیم ڈوب کے مر جاؤ. کوٹ قادر کے مسلمانوں، میں کھلی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی یاد لپیٹ نہیں ہے. پوری قوم مسلم نے غیرت کا لبادہ اتار کر بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ لیا. پوری قوم مسلم کا حال یہ ہے. اللہ ماشاءاللہ آج کل غلبہ یہی پڑا ہوا. آج کل ہماری پوری مسلم قوم کا حال یہ ہوا ہے. قلت کا اعتبار نہیں ہوتا چچا، سب کی بات نہیں ہوتی. حکم الکل، حکم الاکثر، حکم الکل، حکم الاکثر، حکم الکل. علماء بیٹھے ہیں، جب اکثریت کسی چیز پر چل پڑے اسے کل کا حکم دیا جاتا. یہ نام لے کر نہیں کہا جا رہا کوئی کہاں کا یا کسی کا نہیں. ہماری پوری دنیا کی قوم کا حال یہ ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ سے نہیں کہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، خوددار نہیں ہیں، غیرت مند نہیں ہیں، حیادار نہیں ہیں. بڑی حیادار مائیں بہنیں بھی بڑی حیادار ساری زندگی ایسی بھی پڑی ہے. آج بھی ایسے نمونے موجود ہیں. باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، پڑوسی پوچھ رہا ہے کس کی شادی ہے؟ فرمایا میری بیٹی کی. کہ تمہارے یہاں بیٹی بھی تھی؟ ایسے بھی موجود ہیں. تمہاری یہاں بیٹی بھی تھی، باپ کے گھر سے پل کے چلی گئی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ بیٹی تھی کہ نہ تھی. تو دنیا میں اگر سبھی ایک جیسے ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی نا. ایسے بھی ہیں جن کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے، ایسے بھی ہیں جن کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے، مگر اکثریت پر مغربیت کا غلبہ ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ایک طرف یہ کلچر ہے اور ایک طرف ہمارے نبی کا کلچر ہے. نبی کی محبت کا تقاضا ہے. بیٹیوں کو پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. بیٹیوں کو پڑھاؤ، حافظہ بناؤ، عالمہ بناؤ، انگلش پڑھاؤ، کمپیوٹر پڑھاؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن اپنے اداروں میں بناؤ. اپنے ادارے قائم کرو، اپنے ادارے قائم کرو. اپنے دیندار ایمان کے پختہ لوگوں کو اس کا کنٹرول سنبھالنے والے ہوں اور پڑھانے والے ہوں. 20-20 لاکھ کی شادیاں مت کرو، 10-10 لاکھ بھی اکٹھے کر کے ایک یونیورسٹی چلا سکتے ہیں. دیکھو ہر قوم کے پاس آج ہاسپٹل موجود ہیں، کالج موجود ہیں. ہر ایک اپنی قوم کو دوائی فری میں دے رہا ہے، ہر ایک اپنی قوم کو فری میں پڑھا رہا ہے. اور ہماری قوم شادیوں میں 50-50 اڑا رہی ہے اور مدرسوں میں 50 روپے دکھا رہی ہے. کیا یہ علماء صلاحیت نہیں رکھتے؟ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ یونیورسٹیاں چلا سکیں، یہ آپ کے بچوں کو وکیل بنا سکے. سب کچھ ہے، کمی ہے تو وسائل کی. ہم نے دیکھا تجربہ، 500 اور 1000 روپے کی فیس دینے والے لاک ڈاؤن میں جب بچے کی 100 روپے کی فیس کی تو سب کی چیخ نکل گئی.
تو اپنے ادارے بناؤ، اپنے ہاسپٹل بناؤ، اپنے کوچنگ سینٹر بناؤ، اپنے لڑکوں کو تیار کرو۔ ہمارے پاس کمی نہیں ہے، انجینئر بھی ہے، وکیل بھی ہے، ان سے کہو کہ علماء کی سرپرستی میں کوچنگ سینٹر چلائیں، وہاں ہماری بچیاں پڑھیں، بچے پڑھیں، اور اپنی بچیوں کو لاؤ، بچیوں سے پڑھواؤ۔ یہ ہے کہنے کا منشا۔ بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ مغربی کلچر کو ٹھکرایا جائے اور نبی کے کلچر اور سیرت کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کلچر دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ امریکہ کے نقش قدم پر۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ برطانیہ کے نقش قدم پر۔ تمہارے نبی کی زندگی میں ہر چیز کا نمونہ موجود ہے۔ تمہارے نبی کی زندگی کامل اور بہترین نمونہ ہے۔ اپنے نبی کو آئیڈیل اور رول ماڈل بناؤ اور نبی کے نقش قدم پر آؤ۔ دنیا میں بھی ترقی کرو گے اور آخرت میں بھی ترقی کرو گے۔ کیا نبی کے زمانے میں جدید فنون نہیں تھے؟ کیا نبی کے زمانے میں عصریات کی تعلیم یا عصری فنون نہیں تھے؟ سب تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کا چہار دام عالم میں ڈنکا بجا۔ کیسے؟ نبی کی غلامی سے۔ ہاں، سب کچھ بنے ہمارا بچہ، مگر وہ اللہ کا سچا بندہ اور نبی کا سچا غلام اور سچا عاشق ہو، پھر انشاءاللہ کہیں بھی جائے پھر اس کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ تو نبی کا حق ہے کہ محبت سارے جہان سے زیادہ۔ شادی بیاہ میں دیکھ لو، نبی کی محبت کا تقاضا ہے ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم مشقت، کم خرچ ہو۔ اور ہمارا دیکھ لو کیا حال ہے آج نکاح کا، کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج رشتے سے لے کر شادی تک اور شادی کے بعد تک 50-50 لاکھ کا پیمنٹ ہو رہا ہے۔ فضول خرچیاں۔ قرآن کریم نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ شادیاں سادگی سے ہو۔ اس پیسے کو تعلیم پہ لگاؤ، اس پیسے کو لوگوں کے علاج پہ لگاؤ، اس پیسے سے غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، اس پیسے سے مریضوں کا علاج کرو۔ ہم سب شادیوں میں باہر چلے آ رہے ہیں۔ ایک شادی میں ایک قابل ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ ایک شادی پہ جتنا پیسہ کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، عالم بھی بنے گا اور قابل ڈاکٹر بن سکتا ہے، مگر ہماری قوم مسلم کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی محبتوں کو ٹھکراؤ، تب جا کر نبی کی محبت میں کامل ہوگی۔ اور اگر کسی کی محبت نبی کی محبت پر غالب آ گئے تو پھر ایمان کامل نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے آ کر کہنے لگے جنگ کے بعد، ابا جان آپ میری تلوار کے دھار پر آ گئے، میری تلوار کے وار کے سامنے آ گئے۔ اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے، آپ کے باپ ہونے کے خیال نے آپ کو مجھ سے بچا لیا، ورنہ آج میں آپ کا کام تمام کر دیتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹے تو نے مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، تو نے مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تجھے اپنی اولاد سمجھ کر کبھی نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ میرا وہ ہے جو میرے نبی کا ہے، اور جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ ہم نے کبھی کیا ایسا کہ جس شادی میں ڈی جے بج رہے ہوں، جس شادی میں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا ہو، جس شادی میں فضول خرچی ہو رہی ہو، جس شادی میں بہن بیٹیاں ننگی اور بے پردہ ہو، جس شادی میں مرد اور عورت مخلوط ہو، جس شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہو، جس شادی میں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ہم نے کبھی کہا ہے کہ میں اس شادی کو اٹینڈ نہیں کروں گا اس لیے کہ اس میں میرے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے؟